رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس ذات نے ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیت دلوں کے سخت ہونے پر ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو ہم عام اپنی ڈیلی لائف میں کہتے ہیں کہ اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا، تو یہ جو پتھر کی طرح سخت ہونا ہے، واقعی میں پتھر کی طرح سخت تو ہوتا ہے دل، بلکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، پتھر سے بھی دلوں کا سخت ہونا۔ کیوں پتھر سے بھی سخت ہونا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ پھٹ بھی پڑتے ہیں، ان سے چشمے بھی پھوٹ نکلتے ہیں، ان سے پانی بھی نکلتا ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے گر بھی پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبکہ یہاں کچھ انسانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ استغفر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں وہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہونا۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوب دل، قلب دل ہے، قلوب جمع ہے دلوں کی، ٹھیک ہے۔ کم تمہارے، بہت سے دلوں کی بات ہو رہی ہے، کن کے؟ تمہارے دل، یعنی کہ یہ جمع کے صیغے میں آ رہا ہے، چونکہ پیچھے سے اس کا تسلسل لیا جا رہا ہے اس لیے یہاں اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ بعد ذالک اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، پس ہیا وہ، یہاں وہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ وہی جو دلوں کی بات ہو رہی ہے، پیچھے جو دلوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں ہیا انہی دلوں کی بات کی جا رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کیسے ہیں وہ؟ کاف پر زبر جیسے مثل دی جا رہی ہے، مثال، کاف پر جب زبر ہو تو یہ مثال دی جا رہی ہوتی ہے۔ حجارتی، ہجر ہم جانتے ہیں، ہجر اسود، ہجر پتھر کو کہتے ہیں، حجارتی پتھر جیسے، او یا اشد اس سے زیادہ، شدید ہم لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں اردو میں، اشد اس سے زیادہ، قسوہ اس سے زیادہ سخت ہیں یا اس سے زیادہ سخت ہیں، او اشد قسوہ یا اس سے زیادہ سخت ہیں۔ اور ان بے شک، من سے، الحجارتی پتھروں میں سے، من الحجارتی پتھروں میں سے، بعض، لام پر زبر، البتہ، ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے، فقرے کی مناسبت سے ہی ہم اس مطلب کو لیں گے۔ لما البتہ جو، یتفجرو یا وہ اشارہ کیا جا رہا ہے ان کی طرف، پھوٹ پڑتی ہیں، من اس سے ہو اس سے، انہار نہریں، و انا اور بے شک، منہا ان میں سے بعض، اب یہ اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ ان میں سے بعض، ان میں سے، من سے، لما البتہ جو، یشککو وہ پھٹ پڑتے ہیں، شک ہونا ہم اردو میں بھی اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے پھٹ پڑنا۔ یشککو وہ پھٹ جاتے ہیں، پس یخرجو نکل آتا ہے، منہ اس میں سے، ماء پانی، منہ الماء اس سے پانی، و ان اور بے شک، منہا ان میں سے بعض، لما البتہ جو، یہبطو گر پڑتے ہیں، من سے، خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وما اللہ اب یہاں ما کا مطلب جو نہیں ہے، کیا ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا ما کے دونوں مطلب ہیں، جو بھی اور نہیں بھی، فقرے کی مناسبت سے ہی ہم اس کا مطلب لیں گے۔ وما اللہ اور نہیں اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، اب یہاں ما کا مطلب جو ہے،
اما اس سے، بغافل عما غافل اس سے جو تعملون تم سب کرتے ہو، اللہ ان سے غافل نہیں ہے جو تم سب کرتے ہو۔ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ ثم کست پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا پس وہ کل حجارتی پتھر جیسے، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے تو بعض، لما البتہ جو، یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار اس سے نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے بعض، لما البتہ جو، یشققو وہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو پس نکل آتا ہے، منہ الماء اس سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے بعض، لما البتہ جو، یہبطو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ اور اللہ بغافل غافل نہیں ہے اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں 3 قسم کے ذکر کیا جا رہا ہے پتھروں کا، کہ پتھر تو وہ ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ یعنی یہاں پر جو پھٹنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں نہروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس قدر پھٹ پڑتی ہیں کہ نہریں نکل آتی ہیں۔ اور یہ اشارہ ہے، ابھی پچھلی آیات میں ہی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب عصا مارا تو 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 نہریں پھوٹ پڑیں۔ یہ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں ان کے وقت یاد دلائے جا رہے ہیں کہ بار بار نافرمانی کرنے لگتی ہے بنی اسرائیل، تو انہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے دل تو اس قدر سخت ہو گئے ہیں۔ یاد کرو کہ جب 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ نہریں پھوٹ پڑی تھیں صرف ایک پتھر سے، اور ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی ایک پتھر سے پانی نکل آئے۔ اس کی مثال علماء کرام نے اس طرح سے بھی دی ہے کہ بعض اوقات اس طرح سے دل پھٹ پڑتا ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور تیسری یہ بات پتھروں کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بار بار بحث کر کے، تعویلیں کر کے انہوں نے گائے کے لیے اتنے سوالات کیے، تو اس طرح بحثیں اور تعویلیں کرنے سے دراصل بے حسی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر ان پر اللہ کا ذکر کوئی اثر نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دل اس طرح سے سخت ہو جاتے ہیں جیسے پتھر، اور پھر ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ ان سے پانی نکل آتا ہے، پتھر تو ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہدایت کی راہ پہ رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اور اپنے ذکر میں مشغول رکھے، آمین۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں صحت اور تندرستی اور سلامتی اور ایمان والی اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کو بھی صحت اور سلامتی اور ایمان والی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔